محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ کچھ نہ مانگے آج رب سے، جو مانگے وہ مانگے ملے گا، لیکن مانگے کیا؟ بات کی حاضری مانگے۔ حضور غوث اعظم کے دربار کی حاضری مانگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بہت چپکے سے آپ کو ایک فولیت کی صورت میں آپ حضرت کے چہرے کو دیکھیں آپ، اور یہ جب اس چہرے کو دکھایا ہے تو پھر وہ گنبد خضرا بھی دکھا دے، گنبد غوث دے۔ آمین بولو آمین۔ خدا کے ایسے نہ جانے کتنے لوگ جو بت پرستی کی زنجیر سے آراستہ تھے، وہ اس ذات کی صرف میٹھی پلکیں دیکھ کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ جب حسین کے بیٹے کی چہرے کی چمک ہے تو حسین کے چہرے میں کیسی چمک رہی سے کہتے ہیں وارث جبہ مولائے کائنات۔ حضرت نے تو میں تو حضرت کی تعلیم کے زیر ہوں، ورنہ کہتا کہ سورج پہ ظلمتوں کا دشالہ نہیں پڑا۔ اشارے کی زبان سمجھیں کہ سورج کالا نہیں پڑا، صدیوں سے چل رہا ہے یہ کالا نہیں پڑا۔ بہ جاتی کب کی برف پگھل کر غرور کی، اس کا کسی فقیر سے پالا نہیں۔ بہ جاتی کب، یہ تو حضور کے خاندان کے لوگ ہیں۔ یا آج کے دور میں لوگ کوشش کرتے ہیں ان کی عظمتوں کے قد کو گھٹانے کے لیے۔ وہ 22,000 کا لشکر کربلا میں تھے، مگر اب دل کے اندر ہیں حسین۔ ہاتھوں اڑا کے بولے یا حسین، کربلا ہے حسین۔ پہلے تو بے گھر تھے لیکن اب تو گھر ہے حسین۔ کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہے، تو بے گھر تھے لیکن اب تو ایک پاکیزہ اعلان بھی ہے، وہ شعر باقی رہ گیا۔ پڑھ دو حضرت بیٹھے ہوئے میرے آقا سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بہت سو مرتبہ اپنی اسی زبان سے حضرت کی نالین شریف کو چومنے کا شرف پایا۔ کبھی میرا بھی سر غرور سے بلند ہوتا ہے بادشاہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگے، جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے، اتنے اوصاف ہیں سرکار میں گنتی ہی نہیں۔ ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں، پڑھ کے دم کر دوں عقیدت سے ایک بار درود۔ یہ جہازوں کے جو مالک کے ٹھکانے لگ جائیں، کار میں گنتی ہی نہیں۔ ایک صفت سوچنے بیٹھوں تو زمانے لگ جائیں، پڑھ کے دم کر دوں عقیدت سے جو ایک بار درود پاؤں دبانے لگ جائیں۔ شیر جنگل کے میرے پاؤں دبانے لگ جائیں۔ ہم کبوتر کھڑے ہو کے لگائے نعرہ۔ کبوتر جو مدینے، شیر جنگل کے میرے پاؤں دبانے، ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں، یہ جہازوں کے جو مالک کے ٹھکانے لگ جائیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رکھوں نا کیوں میں دل کو، اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں۔ اللہ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ مکتوب گرامی اس کی رحمت محفوظ شاہ صاحب نے اپنے والد حضور غوث پاک کے لاڈلے کو بلایا، کہہ دو سبحان اللہ۔ جس بھائی کا نام آیا ہے وہ والد سے بڑے مولا ہے۔ رکھوں نہ کیوں میں ان کی محبت سنبھال کے، بچتا ہی کیا ہے روح کو تن سے نکال کر، بچتا ہی کیا ہے روح کو تن سے نکال کر، جاتا ہے کس طرف سے مدینہ ہر روز دیکھتا ہوں میں نقشہ نکال کر، جاتا ہے کس طرف سے مدینے کو دیکھتا ہوں میں
نقشہ نکال کر حضرات دیر تک بات کروں گا تو منع فرماتے حضرت کہ بیٹا باتیں کرنی ہے للہ کو، اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے زبان کو تو مجھے خود خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے دادا کی نعت پڑھا کرو۔ اللہ میں تقریباً 25 27 28 سال سے حضرت کے نالین کے سائے میں ہوں۔ خدا کی قسم آج کے ساتھ سرکار گلزار ملت کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ میرے والد مخدوم کون تھے، ان کے والد کون تھے۔ ہاں بات کی تو اپنے جد کریم کی بات کی، اور زیادہ جب دل مچلا تو اشتبار ہوئی تو پھر بریلی کے تاجدار کی باتیں کی۔ تنہائی کہتے ہیں کہ میری تنہائی جب مجھے ڈستی ہے تو میں تاج الشریعہ کا ذکر کرتا ہوں۔ جانب سے صلح کلیت کے پتھر میرے گھر کی طرف گرتے ہیں تو میں تاج الشریعہ سرکار کے چہرے کی پاکیزہ نورانیت سے عشق مصطفیٰ کی رمق کی بھیک مانگتا ہوں۔ حدیث کی بات نہ کی، کہتے ہیں مجھے کوئی خوش کر سکتا ہے تو بس میرے آقا کی نعت پڑھا کر۔ یہ نعرہ سرکار گلزار ملت، یہ نعرہ آج سے 17 سال پہلے کا ہے۔ لوگوں نے، میرے بزرگوں نے فرمایا کہ آدھی روٹی کھاؤ، یہ بھی نعرے لگے کہ آدھی روٹی کھاؤ، کنزُل ایمان پڑھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ، فتح ذریعہ عام کرو۔ کہتے میرا بھی نعرہ ہے، بھوکے رہو لیکن اعلیٰ حضرت نام لیتے رہو، پیاسے رہو لیکن یہ خشک ہونٹوں کی پپڑیاں تمہیں ان پپڑیوں کو سمندر کی لہریں سلام کرنے کو ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی خوش نہ رکھے، مجھے رکھ نہیں سکتا۔ ہاں اگر کوئی مجھے راضی کر سکتا ہے تو مجھے نعت سنا کے راضی کر سکتا ہے۔ غوث پاک کی مجھے نعت سناؤ، منقبت سناؤ۔ موٹی لفافے کے پیسے دے کے خوش نہیں رکھ سکتے، مجھے خوش رکھنا ہی ہے تو مجھے حضور کی ناز۔ تو دوستو یہ سرکار گلزار ملت کا تبرک ہے، اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تو بڑھا کے بتائیں، لے کے جائیں گے نعت سنا کریں۔ نعت حضرت بہت پسند فرماتے ہیں، نعت سنا کریں، نعتیں پڑھا کریں۔ امام موسیٰ کاظم کا شہزادہ ملا ہو، پوری دنیا میں جس نے نعتیں پڑھی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت لوگ نعت پڑھتے ہیں لیکن ان کا اثر زبان رہتا ہے۔ جب امام موسیٰ کاظم کا شہزادہ آتا ہے تو لگتا ہے یہ دل سے پڑھ رہا ہے، اسی لیے آواز دل تک پہنچ رہی ہے۔ زمین کے ذرے مچل کے سبحان اللہ کہتا ہے، فضائیں بھی سبحان اللہ کہتی ہیں، جو گونگے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، جو سماعتوں کے نیٹ ورک سے آ رہی ہیں وہ بھی ان کی آواز کو سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ حضور کی نعت ہے۔ بات مجھے کہنی ہے 2 منٹ میں، اس کے بعد یہ درمیان میں ایک ضروری کام بھی ہے۔ مجھے باپو جی نے ایک نعمت دی ہے، میں چاہ جائے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں مخدوم گرامی حضور سید طلحہ باپو شاہ صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں، اور حضور سید اشاہ مخدوم گرامی سید احمد باپو شاہ صاحب نے فرمایا کہ چادر پوشی سے سرکار حضور وارث جبہ مولا کائنات کی بارگاہ میں اپنے آپ کو نیاز مندانہ طریقے سے گزارش کر رہا ہوں، حضور طلحہ باپو شاہ صاحب قبلہ سے بارگاہ حضور نور نگاہ تاج الشریعہ بازوئے تاج الشرکار گلزار ملت کے حضور پہنچے۔ ماشاءاللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں موسیٰ کاظم سیدی اشاہ مخدوم گرامی سید عبدالوسیم اشاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں چادر پوشی کے لیے مخدوم گرامی سید آصف لائیں، اور اس کے بعد میں خود گزارش کروں گا حضور مخدوم گرامی سید عبدالوسیم اشاہ صاحب قبلہ سے، وہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ خوشی کے لیے تشریف لائیں، اور پھر میں گزارش کروں گا حضور مخدوم گرامی مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ سے کہ وہ حضور مفتی فیصل صاحب قبلہ کے پاکیزہ گلے میں وہ شریف کی صورت میں پھولوں کا ہار پیش کرے گے تو چادر شریف کی صورت میں۔ باقی ممبر کے سارے علماء کو میں بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ ان میں اور جن لوگوں کے نام ہیں، بس ہو گیا ماشاءاللہ، بیٹھے ہو گیا نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا آصف رضا سیفی کی چادر پوشی کرنے کے لیے حافظ یوسف صاحب سے گزارش کروں کہ چادر پوشی۔
بس بڑے ادب اور احترام کو شاہدی کا آستانہ چاہیے، یہ خزانہ ہر جگہ پر کیوں لٹانا چاہیے، دوستوں کے کام آنے کی ہے، دوستوں کو اپنی کچھ نعتیں سنانا چاہیے۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا تقریباً 800 سال پہلے کی مبارک داستان تھی، جب اپنے وقت کا ایک عظیم عاشق رسول فالس ابھی مفتی فیصل صاحب نے حضور سرکار گلزار ملت کی کرامت نور کا اظہار کیا ہے۔ میں اپنے بڑے بھائی اور صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، حضور غوث اعظم سرکار کی صفت نور کا فیض حضور سرکار گلزار ملت نے پایا ہے۔ میں اپنی زندگی میں اگر سرکار کی کرامت تو اس وقت ایک موٹی کتاب بن جاتی ہے ماشاءاللہ۔ اگر کوئی پوچھے کہ سرکار گلزار ملت کی کرامت کیا ہے تو کہنا ان کا ایسا منکسر المزاج وجود جو بھی قریب آتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ کتنے قریب فرحان اور پوشیدہ لباس میں بھی سرکار گلزار اور حضرت ان سے بھی لپٹ جایا کرتے۔ وائرس کے دور میں دیکھا جب بڑے بڑے پیران اعظام اپنے دونوں ہاتھوں کو قید کر کے جلسوں میں آتے، اس وقت بھی سرکار گلزار ملت کی باہیں کھلی۔ الحمدللہ رب العالمین، ایسا فراخ دل ایسا حضور، الحمدللہ رب العالمین، ایسا فراخ دل ایسا حضور نہ ملتا۔ دوستو دعا کرو کہ حضور تاج شریعہ سرکار کی محبتوں کا نور اس ذات گرامی کی توسل سے ہمارے دلوں کو روشن کرنے کے لیے میسر آ جائے۔ آمین کہتے ہیں۔ بات اتنی سی حکمت کرے اپنے بزرگوں سے، اہل بیت سے۔ ہم بوسیری کی بات کی، مفتی فیصل صاحب نے فالس زدہ ایک مریض کا حوالہ دیا، سر پہ ہاتھ رکھا تھا سرکار گلزار ملت نے۔ آج وہ تیز دوڑنے والوں سے بھی زیادہ دوڑ رہا ہے۔ وجہ کہ کیا ہے؟ وہی حضور کی محبت ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ فائل کھلی تھی۔ ایک شخص تھا جس نے اپنے وقت کا عاشق رسول بھی تھا، عاشق صادق بھی تھا، 30 سال تک فالس کے اثر امام علاج کیا، آنکھیں روتے ان کی پوچھ سی گئی تھی، ان کے چہرے پر جو تھی وہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے قدر بدل چکی تھی، ان کے دامن آنسوؤں سے بھیگتے گئے، خشک ہوتے گئے، جس میں وہ نماز عشق ادا کرتے کئی دنوں تک بھیگا۔ امام بوسیری ٹوٹ آئیں مانگی تھی لیکن شفا نہ ملی۔ بڑے شفا پیگو کے پاس گیا، شفا خانے گیا، شفا 30 سال کے بعد بہت رو گیا۔ تو میں نے کہا آپ کسی سے بہت رو گیا، تو میں نے کہا کسی طبیب سے نہیں کہوں گا، طبیب اشعار ہوئے۔ امام بوسیری کہتے ہیں میں نے تقریباً 165 اشعار کی ایک نعت لکھی، روتے میں نے نعت لکھی، اور جب نعت مکمل ہو گئی تو میں نے اس نعت کے پرچے کو تکیے کے نیچے رکھا اور اتنا رویا کہ میرے تکیے آنسوؤں کی وجہ سے باوزن ہو گئے۔ کہتے جب سو گیا تو خواب میں حضور تشریف لائے۔ جس کا عقیدہ ہے حضور تشریف لا سکتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے، جس کا عقیدہ ہے وہی بولے گا، وہ یہ دعا بھی کرے گا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا۔ جو میرے بھائی کھڑے ہیں ان کو سلامت رکھے اللہ۔ ان لوگوں نے، ان بھائیوں نے اپنی ماں کی مبارک دودھ پینے کا حق ادا کر دیا، جگہ نہ ملی تو اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے غوث پاک کے لاڈلے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ان سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، آمین کہتے ہیں۔ امام بوسیری کہتے ہیں میرے خواب میں حضور تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوسیری جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ۔ سب کی آواز نہیں آئی۔ نعت لکھی تو رات میں امام بوسیری نے اپنے گھر میں، سمجھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مزار شریف ان کی مصر میں، وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا تشریف لائے اور میرے آقا فرماتے ہیں بوسیری جو نعت تم نے لکھی ہے مجھے بھی سناؤ۔ تو امام بوسیری کہتے ہیں حضور نعت تو میں نے اپنے گھر میں لکھی ہے، اکیلے لکھی ہے، حضور آپ کو میری نعت کے لکھنے کی خبر ہو گئی؟ میرے آقا فرماتے ہاں ہاں۔ بوسیری کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے نعت سننے کی فرمائش کی تو میں نے خواب میں حضور کو حضور کی نعت سنانے شروع کر دی۔ کہتے حضور خوش ہوتے جاتے ہیں۔ دو روایتیں، کم ابراق والے شیر پر جب پہنچے تو میرے آقا نے امام بوسیری کو خوش ہو کے فرمایا بوسیری مبارک ہو، حضور کے کاندھے مبارک پر ایک چادر شریف تھی، سبحان اللہ۔ امام بوسیری کہتے ہیں حضور نے اس چادر شریف کو اٹھا کے میرے کاندھے پہ رکھ دیا۔
واپس سے بولے. وہ کہتے خواب میں حضور نے اس چادر شریف کو میرے کاندھے پہ رکھ دی. کہتے میں شعر پڑھتا رہا. حضور نے فرمایا بوسیری تکلیف کی وجہ کیا ہے؟ تو امام بوسیری کہتے ہیں کہ حضور پیروں میں درد ہے, فالج کی وجہ سے 30 سال ہو گئے, چل نہ پایا, کھڑے ہو کے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش نہ کر پایا. سرکار اس بات کا غم ہے, اس بات کا کرب ہے, درد ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بوسیری فرماتے خواب ہی میں میرے سر پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا, دعا فرمائی. امام بوسیری کہتے ہیں جیسے حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی, میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہتے جب کھڑا ہوا تو میری نیند اچٹ گئی, میں بیدار ہو گیا. جب میں بیدار ہو گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے دونوں پیر سلامت ہیں. آپ کی بھی سلامت ہے, بولے بولے بولے. کہتے میرے دونوں پیر سلامت تھے, میں خوش تھا. سویا تھا تو خواب میں حضور نے جو نعت سنتے وقت چادر شریف عطا فرمائی تھی, جاگنے کے بعد وہ چادر میرے ہاتھوں میں تھی. وہ کہتے جاگنے کے بعد وہ چادر شریف میرے ہاتھوں میں تھی. میں اسے کبھی آنکھوں سے لگاتا, کبھی ہونٹوں سے لگاتا, کبھی پیشانی سے ملتا. فجر کی اذان کی آواز آئی تو میں نے اس چادر شریف کو طے کر کے اسے گھر کی اونچی جگہ پہ رکھ دیا, اور پھر محلے کی مسجد میں 30 سال کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا. جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلا تو لوگوں نے کہا مبارک ہو بوسیری تیرے پیر سلامت, مبارک ہو بوسیری تیرے پیر سلامت ہے. جب میں باہر نکلا تو ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا بوسیری ٹھہر نا بھائی. میں ٹھہر گیا. بولے بوسیری جو نعت تم نے رات میں لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. بولے بوسیری جو نعت تم نے رات میں لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. تو بوسیری کہتے وہ نعت تو میں نے رات میں لکھی ہے, تمہیں کیسے خبر وہ نعت میں نے لکھی ہے؟ اس اللہ والے نے کہا بوسیری جو نعت تم نبی کو رات میں سنا رہے تھے اس محفل میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا. اگر زحمت نہ ہو تو اس نعت کے بول شہزادے کی آواز میں امام حسین کا, امام موسیٰ کاظم کا, امام جواد تقی کا, امام باقر کا, امام جعفر صادق کا لہو دوڑ رہا ہے. تو آج میرے آقا, میرے شفیع, میری بخشش کی ضمانت حضور سرکار گلزار ملت کے مبارک دیوان نور شریف کے سائے میں بیٹھ کر کے ہمیں جنت میں لے کے جانے والی نعمتوں کو تقسیم کرنے کے لیے موجود ہے. آئیے نعروں سے استقبال کریں. میری خواہش ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی نعرہ لگا دے تو منبر کے علماء بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں گے انشاءاللہ. سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہونے چاہیے, سب کے ہاتھ. زندہ باد, ماشاء اللہ, زندہ باد, زندہ زندہ باد, زندہ باد. ماشاء اللہ. جس کو دولت کی ہے خواہش اس کو دولت چاہیے, جس کو دولت کی ہے خواہش اس کو دولت چاہیے. ہم غلامان نبی ہیں, ہم کو جنت چاہیے. جس کو دولت کی ہے خواہش اس کو دولت چاہیے. ہم غلامان نبی ہیں, ہم کو جنت چاہیے. اور نعت کی محفل سجانا عاشقوں کا کام ہے. نعت